مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ موٹیویشنل اسپیکرز اکثر ایک مثال دیتے ہیں کہ جب ہم مرنے لگیں گے، ہماری موت کا وقت ہوگا، دیکھو کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی مثال دینی پڑتی ہے نا جسے دے کے وہ ایک دم اس کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ کیا خیال ہے؟ ورنہ آپ اگر کسی کو بولیں کہ اچھے انسان بن جاؤ تو وہ بولے گا نا کیوں؟ کیا خیال ہے؟ کیوں بنوں؟ سگریٹ چھوڑو، پان چھوڑو، گٹکا چھوڑو، یہ کرو وہ کرو، اس اچھے کام کرو، بولے کیوں ہوں؟ تو اس میں کوئی جذبہ بھرنا پڑے گا نا آپ کو۔ کیا خیال ہے؟ کچھ یعنی اس میں کوئی ایسی اسپرٹ ہوگی، کوئی ایسا ایندھن ہوگا جو اس میں آگ لگا دے، ایک دم جذبہ پیدا ہو جائے، اچھا میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ جو پہلے خودکش حملے بہت ہو رہے تھے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ ہماری اب کچھ بچت ہو گئی، ملک میں امن آ گیا، فدائی حملے ہو رہے تھے، تو اس میں لوگ بناتے تھے نا کہ بھئی وہ فدائی حملے کیوں ہوتے ہیں، تو کسی نے ایسے لطیفہ بنایا کہ وہ حوروں کی لالچ میں ہوتے ہیں، ورنہ کون اپنی جان ایسے خامخواہ میں جا کے تباہ کرے گا؟ تو برین واش کرنے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ حوروں کی، بھئی حور ملے گی، تو وہ ایک فدائی کیا کیا، وہ کہیں جا کے پھٹا ہے کسی مسجد میں یا کسی جگہ پہ، تو جب وہ جا کے پھٹا ہے تو اللہ کی قدرت کے وہ مرا نہیں، بے ہوش ہو گیا، وہ مرا نہیں، بے ہوش ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر گیا ہوں، تو پولیس والوں نے اریسٹ کیا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے کہ بھئی ہوش میں لاؤ۔ جب ہوش میں آیا تو ایک کالی کلوٹی سی نرس کھڑی ہوئی تھی سامنے، اس کی آنکھ کھلی تو وہ سمجھا کہ اب میں عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوں اور حوریں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی۔ تو ایک کالی کلوٹی سی نرس تھی، اس نے اس کا بازو پکڑا اور بولا باقی حوریں کہاں ہیں؟ یہ والی تو پسند نہیں آ رہی۔ تو کچھ نہ کچھ جذبہ دینا پڑتا ہے نا، تبھی تو لوگ عمل کریں گے۔ تو یہ جو اکثر موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ ایک مثال دیتے ہیں۔ اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں اپنے بیانات میں کچھ ٹینشن دور کرنے کے نسخے بتاتا ہوں تو میں حیران ہو گیا کہ ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے، اس نے کہا کہ یہ ہمارے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، مفتی صاحب نے اس کی تقریر چوری کی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ میری تقریر چوری کر سکتا ہے بھائی، کیونکہ میں نے سنی نہیں تو چوری کہاں سے کی ہوں گی؟ چند دو چار میں نے ان لوگوں کی تقریریں سنی ہیں تو اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا، اس کی روح کیا ہے جس کو بیس بنا کر یہ آگے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس کو آبزرو کیا ہم نے، اور ایک اسپیکر کی میں نے ان دو چار تقریریں جو میں نے سنی، ایک اسپیکر کی تقریر جو تھی نا، میں حلفیہ بول سکتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیتوں کا بولو بھائی ترجمہ ہے۔ یہ انہوں نے ہم سے لی، ہم سے بولا ضروری نہیں مجھ سے لی ہو، یہ علماء سے لی ہے، قرآن و سنت سے لی ہے۔ تو میرے بھائی جب آپ الزام لگائیں چوری کا تو یہ بھی فرض کر لیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کے اسپیکرز ہم سے لے رہے ہوں، یا قرآن ہم سے نہ لے رہے ہوں، قرآن و سنت سے لے رہے ہوں۔ گوروں نے بہت ساری چیزیں قرآن و سنت سے اخذ کی ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جن کا تورات، انجیل پر اور انگلش میں بہت ماہر تھے وہ۔ تو گوروں نے جو مسلمانوں کی تاریخی کتابیں لکھی ہیں وہ بھی انہوں نے پڑھی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں گوروں کے حوالے بھی دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گورے بھی قرآن کو، بہت سے گوروں نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن کا مطالعہ کیا، اور وہاں سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مفید ہو سکتی تھیں، جو ان کی دنیا کے لیے، وہ انہوں نے وہاں سے کیا کی ہیں؟ اخذ کی ہیں۔ تو اس میں ایک آیت کے تحت انہوں نے لکھا کہ گورے نے یہ اس آیت کی تفسیر کہہ لے یا اس کی تشریح کہہ لے، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہر ناکامی میں بھی ان کو کیا نظر آئی ہے؟ کامیابی۔ اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سکسیس اور کامیابی کا سب سے زبردست سبب یہ والی آیت تھی۔ نہیں آ رہی میرے غالب بات۔ تو اس لیے کوئی بھی ہندو اگر مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چوری کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا، ہمیں آپ سے سیکھنے کی ضرورت
نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو براہ راست کس سے سیکھتے ہیں؟ اللہ سے. تو ممکن ہے آپ والے ہم سے لے رہے ہو, ہم سے مراد مجھ سے نہیں, مسلمانوں سے لے رہے ہو یا قرآن سے لے رہے ہو, لیکن وہ قرآن کی آیت کوڈ بولو نا یار نہیں. اور اگر گورے سے بھی لے رہے ہیں نا تو گورے کا بھی لنک کہیں نہ کہیں جا کے کہاں ملے گا؟ قرآن سے مل رہا ہوگا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اکثر یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو, وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا, انسان کا بچہ بنانے کے لیے, بھائی موٹیویشنل اسپیکرز کی نیت تو اچھی ہوتی ہے نا, یعنی ان کا جو موٹیو ہے, جو ان کا ہدف ہے, وہ تو بہرحال اچھا ہی ہے نا کہ سب کو کیا بنایا جائے؟ انسان کا بچہ بنا دیا جائے. تو اس کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جب آپ مر رہے ہو, موت کا وقت ہو آپ کی, اور آپ اپنی ماضی کی زندگی کی طرف نظر ڈالو تو آپ کیا سوچو گے؟ یعنی آپ اس زندگی کو دیکھ کے مطمئن ہونا چاہتے ہو یا بولو نا یار پریشان؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ اس وقت آپ پریشانی کی حالت میں دنیا سے جاؤ کہ ہائے میں نے زندگی کیا کر دی؟ برباد. ہائے 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 میں نے کیا کر دیا؟ برباد. یا آپ چاہتے کہ اس وقت آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ میں ایک کامیاب زندگی گزار کر, میننگ فل لائف, بامعنی زندگی گزار کے جا رہا ہوں, یہ چاہتے ہو؟ یا یہ چاہتے ہو کہ خراب زندگی, چرس, ہیروئن, سٹے, شراب, ان چیزوں میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں؟ کیا چاہتے ہو؟ سب ایک زبان ہو کے کیا بولتے ہیں, چاہے وہ زبان سے نہ بھی بولیں, دل میں کہ بھائی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ مرتے ہوئے ہمیں اطمینان ہو کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہیں. تو یہ جب انسان, وہ کہتے ہیں جب آپ یہ چاہتے ہو کہ مرتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت ہو, تو یہ کیفیت جبھی بنے گی جب آپ اپنے حال کو درست کر لو, یعنی ابھی ٹھیک ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ میں سوچتا ہوں کاش اس ورک شاپ میں ہوتا, یا ان کی جو اس اسپیچ میں بیٹھا ہوتا, تو میں کہتا سر پلیز ایک سوال ہے میرا. کیا ہے سر؟ یہ ابھی تو جذبہ پیدا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے, یہ 4 منٹ میں جذبہ کیا ہو جائے گا؟ کافور, غائب. کیونکہ یہ کوئی اتنی مزیدار بات نہیں ہے کہ اس وقت 5 منٹ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے میں اپنی 30 سال کی زندگی کی ٹینشن میں گزار دوں. ٹینشن مطلب, کیونکہ ظاہر ہے ایک بامعنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے, نفس کو بار بار کچلنا پڑتا ہے, اور نفس کو کچلنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گورے اتنے یعنی نفس کے خلاف چلتے ہیں اور اتنی ان کی لائف میں, بھائی اتنے اگر نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے تو شراب کیوں نہیں چھوڑ دیتے, وہ زنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے, سیدھے انسان کے بچوں کی طرح شادی پہ کیوں نہیں آ جاتے ہیں؟ بھائی آپ یہ چیزیں ان سے نہیں چھڑوا سکتے. شاید آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو بچتے ہیں ان چیزوں سے. ان چیزوں سے بچنے والے کون ہیں؟ مسلمان. تو وہ, اور ان کو اس پہ فوراً نفع بھی نظر آ رہا ہوتا ہے برائیوں سے بچنے پر, جبکہ ہم جن ٹینشنوں میں, جو دنیا کے لحاظ سے جس کو ٹینشن کہا جائے گا, اس میں ہمیں دنیا کا کوئی نفع نظر نہیں آتا. یہ جو آپ لوگ نماز پڑھنے آئے ہو, کتنی دیر کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا, اس میں کوئی پیسے مل رہے ہیں آپ کو, یا کوئی پیسے کمانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ فجر کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, پھر فجر کی نماز ہے. پھر انگریز میں دم نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی اتنی عبادت کرے کئی سال کنٹینیو, جبکہ اسے پتا ہے اس کے ملنے والا. وہ انگریز جو کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں میں. ہندوؤں کے پنڈت ذرا انہیں 5 ٹائم مندر بلا کے دکھائیں. میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ 5 ٹائم دن میں مندر آنے کے لیے تیار, بولیں گے اور کوئی کام ہی نہیں ہمارا, کیوں آئے؟ دکان میں رش ہوتا ہے اور نمازی تاجر ان گاہکوں کو قربان کر دیتے ہیں نماز کے لیے. میں تو مثال دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی. بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اتنی قربانی دیں, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, ایک سال کے لیے گاؤں میں, امریکہ سے جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں وقت گزارا, سندھ کے گاؤں اور دیہاتوں میں کچی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے
اور لیٹرین کا کوئی انتظام نہیں, پورے پورے سال کی پیدل جماعتیں چل رہی ہوں اور ان کو ایک دھیلا بھی اس پہ نہ مل رہا ہو, نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی ہار پھول لے کے, جب یہ جماعت امریکہ واپس جائے گی تو ایئرپورٹ پہ لوگ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے, ایسا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا سال لگا ہوا ہے, اس کا 4 مہینے لگا. کوئی یہ نہیں کہ تبلیغ والے سال لگانے کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہوں کہ اب جی آپ کم از کم کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں مینیجر تبلیغ والا ہو تو آپ کو جاب مل جائے گی وہاں پہ. کوئی حیثیت نہیں ہے اس سال کی دنیا کے لحاظ سے. یہ قربانی گورا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ کوئی ہندو اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ یہ جو اسپرٹ ہے, یہ جو جذبہ بھر دیا, یہ کیا کسی موٹیویشنل اسپیکر نے جذبہ بھرا ان کے اندر؟ انہوں نے کہیں جو ورکشاپیں کی ہیں, اتنی قربانی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس زمانے میں. رائے گڑھ آپ جا کے دیکھیں, ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, MBA کیا ہوا انہوں نے, بہت بڑے مینیجر. وہ ایک دن حیران ہوئے, کہہ رہے یار ہم مینیجر بنتے ہیں, اتنے کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں, پھر کمپنی میں 10 آدمی ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں, ان کو 1 مہینہ سنبھالنے میں تیل نکل آتا ہے. اتنی وہ گڑبڑے کرتے ہیں, صحیح ہے نا, جبکہ ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے اور مینیجر کو بھی تنخواہ دی جا رہی ہے, پھر بھی وہ سنبھالنے میں کیا ہوتا ہے گڑبڑ. وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے عجیب ہیں. ایک امیر ہوتا ہے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی, نہ اس نے MBA کیا ہوا ہے, نہ مینجمنٹ کا کوئی کورس کیا ہوا ہے, اور وہ 1 سال تک 20-25 افراد یا 15-20 افراد جو مختلف قوموں کے, مختلف کلچر, قومیں بھی الگ, عمریں بھی الگ. ایک 75 سال کا بوڑھا ہوگا, دوسرا 22 سال کا جوان. ایک اسی جماعت میں ایک سائنٹسٹ ہوگا, بریگیڈیئر ہوگا, کرنل ہوگا, اور اسی میں رکشے والا بھی ہوگا. نہیں یار میرا خیال ہے بات, اسی میں کیا ہوگا, رکشے والا بھی ہوگا, اسی میں بیچارہ جوتے گانٹنے والا کوئی موچی بھی ہوگا, اسی میں کوئی چوکیدار بھی ہوگا, اور اسی میں علاقے کا ناظم بھی ہوگا. اس مختلف ڈیزائن کے لوگوں کو ایک امیر پوری سال یا 4 مہینے تک لے کے جاتا ہے, بغیر کسی پھڈے, بغیر کسی جھگڑے, اور کوئی تنخواہ بھی نہیں لے رہا, اور بڑی کامیابی سے ان کی امارت کر کے ان کی پر جو ہے نا ذمہ داری نبھا کے واپس آتا ہے تواضع کے ساتھ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں آ رہی, استغفار کرتے واپس آتے ہیں نا. استغفار گناہوں پہ کیا جاتا ہے یا نیکیوں پہ؟ گناہ پہ. یعنی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری, بولتے کیوں نہیں بھائی, تو ہے دنیا میں کوئی. تو یہ جو آگ بھر دی ہے ان کے اندر, زیادہ تر جماعتیں گاؤں دیہاتوں میں جاتی ہیں, شہروں میں کم جاتی ہیں. حالانکہ دل کیا چاہتا ہے شہروں میں زیادہ جائے, سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. اندرون سندھ جا کے دیکھو, پیدل جماعت. 4-5 سال پہلے ہم کہیں اندرون سندھ نصرت کے لیے گئے, ایک جوان لڑکا 24-25 سال کا, وہ سال کی پیدل جماعت لے کے, پیدل کا مطلب سمجھتے ہیں, کراچی سے نکلے اور کہاں جا رہے ہیں, گاؤں دیہاتوں سے پیدل ٹریول کرتے کرتے پشاور پہنچنا ہے. جتنے درمیان میں گاؤں آ رہے ہیں نا سب کو کور. 22-23 سال کا نوجوان بوڑھوں کی جماعت لے کے چل رہا ہے. وہ بوڑھے بھی پٹھان تھے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھانوں کا بوڑھا بھی کیا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, کیونکہ دمبے کی چربی کھاتے ہیں. اور آپ نہیں سمجھ میں آ رہی تو کھاتے رہو جو کھا رہے ہو, بڑھاپے میں دماغ سیٹ ہوگا. یہ ڈالڈا تمہیں, اور ڈالڈا پھر بھی دوسری کمپنیوں سے اچھا ہی بھی بتا دوں میں, یہ جو جتنے آئل آ رہے ہیں نا خطرناک, ان میں پھر بھی ڈالڈا کیا ہے, دوسروں سے کیا ہے, بہتر ہے. اور جو بالکل ہی جو دوسرے آئل کیا ہے نا, وہ تو بالکل ہی اللہ ان سے بچائے. اور وہ میں نے جماعت میں بھی دیکھا کیا کھا رہے ہیں, بولو بھائی. بوڑھا ایک بھی آدھ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو. کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ کو پتا تھا بھی ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل چاہے گا کہ بار بار اف کرتے رہو تم, کیونکہ بڑھاپے کو برداشت کرنا خود ایک ٹینشن والا کام ہے. ایک بوڑھا نہیں, 5-5, 6-6 بوڑھے تھے اس جماعت. جب میں ایک دن 24 گھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں تو میں نے اندازہ, میں نے کہا اس جوان کی ہمت ہے, ان کو کیسے لے کے چل رہا ہے بھائی. کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں ظاہر ایک چڑچڑا پن بھی تھا, اور وہ بعض دفعہ انکار بھی کر دیتے تھے. مثلاً
میں جب گیا تو ایک بڑے میاں نے وہاں کا مفتی صاحب کا بیان ہوگا, مشورے میں طے نہیں ہوا, مشورے میں جو بھی طے ہو چکا تھا بھائی فلاں کا بیان ہوگا. تو جو پٹھان تھے نا, انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب جب آئی ہوئی ہے تو اسی کا بیان ہوگا. مفتی صاحب آئی ہوئی ہے تو کس کا بیان ہوگا؟ لیکن مشورے میں طے ہو چکا تھا. میں نے کہا میرا بیان نہیں ہوگا, نہ میں بیان کرنے آیا ہوں, میرا نہیں ہوگا. اور وہ بڑے میاں تھے, وہ اڑ گئے. انہوں نے بولا حالانکہ وہ امیر نہیں ہے لیکن ایک بڑھاپا ہے نا, بتا رہا ہوں. اس نے کہا اسی کا ہوگا, یہ عالم ہے, مفتی ہے, اس کا بیان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہوگا, میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا میں, کچھ بھی ہو جائے. اڑ گئے وہ. ٹھیک, اب بابا جی کے پاؤں دبا رہے ہیں لوگ. حضرت جو مشورے میں طے ہوا اسی میں خیر ہے, یہ امیر کی خلاف ورزی کیا ہے, غلط. تو میں کہہ رہا تھا یہ ایک دن ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک سال میں, لیکن وہ نوجوان کیا کر رہا ہے, پاؤں بھی دبا رہا ہے محبت سے. یہ نہیں کہ اس نے پولیس کو فون کیا 15 پہ, آ جا بھائی یہ بات نہیں مان رہا ہے بھائی, یا فون کیا میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے یا جے یو آئی سے, میں بھی پٹواتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں. کچھ بھی نہیں, پاؤں دبا رہا ہے. یہ آدمی جب اس بوڑھے کی خدمت کرے گا تو گھر میں باپ کی کیسی کرتا ہوگا, بولو بھائی کیا خیال ہے؟ تو وہاں تو میرے بھائی کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, کوئی ڈگریاں نہیں ہے. جو امیر تھا نا 22 سال کا نوجوان, وہ بھی پڑھا لکھا, بولتے کیوں نہیں یار, نہیں تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ بھی کسی گاؤں دیہات کا تھا بیچارہ. اس کو کس چیز, اس کو کیا یہ مثال دی کہ جب مرو گے تو ماضی سوچنا ہے کہ میں نے ماضی میں اچھی زندگی گزاری یا بری. اگر اچھی گزاری ہوگی تو بڑا سکون ملے گا, تو اس سکون کے لیے وہ اتنی قربانیاں دے رہا ہو. 5 منٹ کے سکون کے لیے کوئی اتنی قربانیاں, وہ بولے گا چھوڑو, اس وقت تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے, مرنا ہی ہے نا, 5 منٹ کی جہاں اتنے عرصے ٹینشن, تو 5 منٹ کی ٹینشن, ابھی تو مزے اڑاؤ, یہ تو کھاؤ پیو موج مستی کرو. وہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تنگ تھا نا, تو وہ ہسپتال میں بیوی گئی, بیمار تھی. سب نہیں ہوتے تنگ بھائی. تو وہ نرس نے آ کے بتایا کہ آپ کی بیوی 2 گھنٹے کی مہمان ہے, بہت یعنی بڑی, اس نے ایک ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے, تو اس نے لمبی سانس بھری. اس نے بولا جہاں 22 سال انتظار کیا 2 گھنٹے اور انتظار کر, جہاں 22 سال ہم نے صبر کیا ہے 2 گھنٹے یہ بھی گزر جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے, موت کے وقت ہم ماضی میں دیکھیں گے تو ہمیں ایک سکون ملے گا, تو وہ بھائی وہ بولے گا تھوڑی دیر, جب یہ ورکشاپ ختم ہوگی تو گھر جا کے بولے گا یار جب ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی تو 5 منٹ جو ٹینشن ہوگی برداشت کر لیں گے, وہ ٹینشن بھی کیا ہو رہی ہے, ختم. کیونکہ موت کے بعد زندگی کے وہ قائل نہیں ہے. موت کے بعد ختم, مٹی, کیڑوں نے کھانا ہے, ختم. وہ میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا, یہ جو کچھ قومیں جو ہے نا وہ اپنی میت کو گدھوں کے حوالے کر دیتی ہیں, گدھ کے, پتہ نہیں کون سا مذہب ہے, نام ذہن سے نکل, پارسی, وہ گدھ کو کھلاتے ہیں. مجھے یقین نہیں آتا تھا, یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ہیں, وہ باقاعدہ انہوں نے لاش لا کے, گدھ پالے ہوئے ہوتے ہیں, لاش گدھ کے سامنے لا کے ڈالیے تو ہزاروں گدھ لاش پہ چمڑ گئے. اور گدھوں کو کھانے میں آسانی ہو تو اس کے لیے وہ ایک طریقہ کرتے ہیں کہ پہلے لاش کو کاٹتے ہیں, اس کے گوشت جیسے نہیں یہاں بکرے کی چانپیں الگ کر دو, سیری الگ کر دو, تو وہ گوشت کو نا وہ کاٹ کے میت کی کاٹ کے وہ کھلاتے ہیں ان, اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی بعد میں کیڑوں نہیں کھانا تھا نا. کس نے کھانا تھا؟ کیڑوں نہیں کھانا تھا, تو اچھا ہے پہلے پرندے کھا لیں, پرندوں کا بھی فائدہ ہے, تھوڑا سا انڈے بچے ہو جائیں گے ان کا بھی آخر. تو لاجک تو کسی بھی چیز کی پیش کی جا سکتی ہے, لیکن جو انسانیت کی توہین ہو رہی ہے, جو بے اکرامی ہو رہی ہے, میت کو کیڑوں نے کھانے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کیڑے لا کے اس پہ چھڑک دیں میت کے اوپر کہ کیڑوں نہیں کھانا ہے تو چلو ہم اس کے اوپر چھپکلیاں چھوڑ دیں, چوہے چھوڑ دیں. تو غیر مسلم کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جب میں مرنے لگوں گا تو مرنے کے بعد کھانا کس نے ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے, اور فنا ہے, دوبارہ حیات نہیں ہے. تو 5 منٹ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے 30 سال کی زندگی ہم ٹینشن میں گزاریں, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لہذا لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو, مزے اڑاؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لہذا کیا کرو, مزے اڑاؤ, پیسہ کماؤ جس طرح سے کما سکتے ہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھو, جس ماضی کا فیوچر سے لنک نہ ہو, جو ماضی فیوچر پہ اثر انگیز نہ ہو, اثر انداز نہ ہو,
اس ماضی پہ کی خوشی پہ نہ خوشی ہوتی ہے نہ اس کے غموں پہ غم ہوتا ہے. ہمیشہ اس پاسٹ پہ انسان خوش ہوتا ہے جس پاسٹ کا فیوچر پہ بولتے کیوں نہیں اثر. جیسے رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے میٹرک کا, فرض کریں جس نے پڑھا ہوگا اور اچھا پیپر دیا ہوگا, اس نے اچھا کام کیا نا, اب وہ خوش ہوگا یہ سوچ کے کہ ماضی اچھا گزرا ہے, نہ نہ نہ, یہ سوچ کے کہ میرا جو ماضی اچھا گزرا ہے اس کا فیوچر میں رزلٹ اچھا, بولو یار, اس کا فیوچر میں رزلٹ اچھا آنے والا ہے. اور جس نے پڑھا نہیں پڑھا تو امتحان اچھا نہیں دیا, وہ پریشان, جیسے جیسے رزلٹ اناؤنس ہونے والا وہ پریشان ہوگا اس بات پہ کہ پیپر اچھے نہیں کیے, نہ نہ نہ, اس بات پہ کہ پیپر اچھے نہ ہونے کا اب فیوچر میں نتیجہ ظاہر, بولو بھائی, ہونے والا ہے. یعنی فیل ہونے والا ہوں میں, اور فیل ہونے کا بھی فیوچر میں رزلٹ کہ جاب نہیں ملے گی, اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. تو جس پاس کا فیوچر سے لنک ہوتا ہے اس پاس کی خوشی پہ خوش اور غم پہ غم زدہ. جس پاس کا فیوچر سے کوئی تعلق نہ ہو تو انسان کہتا ہے وہ پاس گیا, خود ہی بول لیا کرے نا, ہاں اس کیا کرنا ہے اس فیوچر کا. بھائی میں نے کئی دفعہ لوگوں کو تیل لینے کے لیے بھیجا ہے, وہ پھر واپس نہیں آیا, اس لیے میں نے یہ مثال اب دینا چھوڑ دی ہے. میں نے کہا جس کو جہاں بھیجنا ہے بھائی خود بھیجو. تو اب میں اس کو سمجھاتا ہوں. آپ کے پیپر اچھے ہوئے, آپ خوش ہو رہے ہیں کہ فیوچر میں نتیجہ اچھا نکلے گا. پتہ یہ چلا کہ گورنمنٹ نے ان نتائج کی منسوخی کا اعلان, اس نے کہا کہ وہ جو پیپر طلبہ کے رکھے ہوئے تھے وہاں آگ لگ گئی ہے اور وہ سارے پیپر کیا ہو گئے ہیں, جل کے, لہذا ایگزام کیا ہوں گے دوبارہ. اب آپ اس پہ خوش ہو گئے میں نے اتنا اچھا پیپر دیا اور میں نے ماشاءاللہ یعنی اتنی اسٹرگل کی اور محنت کی. آپ کہو گے کاش میں سوتا رہتا, وسیم کباڑیے کی طرح, کاش میں بھی کیا کرتا, سوتا رہتا. اور وسیم کباڑیا جو سو کے جس نے ٹائم گزارا اس کی خوشی دیکھنے والی ہوگی. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی. وہ سلیم بادامی یا جو بھی آپ کہہ لیں, سلیم کے پاس آئے گا اور بولے گا کہ یار میں نہ پڑھ کے تم سے اچھا رہا, بس قدرت نے بار بار کیا کہے گا, چمتکار ہو گئی. کیا کہے گا وہ چمتکار؟ میں سمجھتا تھا خوش قسمتی کو بولتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب یہ خوش قسمتی, یہ تو اس کو کہتے ہیں کوئی معجزہ ہو جائے. تو میں اپنی کریکشن کر رہا ہوں, ہندی کا یہ لفظ کا میں غلط ترجمہ, کیونکہ وہ مرغی نے 2 انڈے دیے تھے تو انہوں نے کہا چمتکار ہو گئی, میں سمجھا خوش قسمتی. پتہ چلا وہ معجزہ ہے نا, مرغی ایک دن میں 2 انڈے دے دے. تو ہم نے تو یہ لفظ یہاں سے سیکھا, مرغی کے انڈے سے, اس لیے ہم اس کے غلط معنی سمجھتے رہے. کئی لوگوں نے تنبیہ کی کہ چمتکار خوش قسمتی کو نہیں کہتے, ہندی کا لفظ ہے, وہ کہتے ہیں اچانک کوئی ہوئے. تو وہ کیا کہے گا, یہ کیا ہو گئی, چمتکار ہو گئی. یعنی میں نے نہیں پڑھا اور کیا ہو گئی میری, تو قدرت کی طرف سے معجزہ ہو گیا. مجھے نوازنا تھا قدرت نے, مجھے اور تمہیں ایک ہی کٹہرے میں ایک ہی مقام دینا تھا. تم پڑھ کے بھی وہیں کھڑے ہو جہاں میں نہیں پڑھی. اور اگر سلیم بھائی کو پہلے پتا چل جائے کہ میں جو ایگزام دے رہا ہوں پرچے کیا ہو جائیں گے, جل جائیں گے, تو وہ ایگزام کی تیاری نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا, میں چونکہ ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے اسٹرگل نہیں کی اور ضمیر میرا ملامت کرے گا تو میں ضمیر کو ملامت کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اسٹرگل کر لوں. وہ کہے گا اس ضمیر کا میں نے کیا کرنا ہے جس کا فیوچر پہ اثر پڑ ہی نہیں رہا. تو اب مجھے بتاؤ, جو موت کے وقت جس کا یہ نظریہ ہو, جیسے کہ ہندوؤں کا بھی ہے, ہندو کہتے تو ہیں کہ 7 جنم ہے لیکن مانتے نہیں ہیں, بس کتابوں کی حد تک ہے, کتابوں کی حد تک ہے, وہ جنم ونم ان کو خود پتہ ہی ایسی. جو اسلام نے جس قوت اور طاقت کے ساتھ مضبوط طریقے سے آخرت کا فلسفہ پیش کیا ہے, ایسا اسی طرح عیسائیت اور یہودیت نے جو پیش کیا ہے, یہ فلسفہ دنیا کے کسی مذہب نے پیش, اسلام نے تو اس پہ دلائل بھی دی ہیں, اس کے برحق ہونے پہ اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اسلام نے تو بتایا کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے, آزمائش. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے, یہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا, مٹی تھا مٹی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. فرمایا مختلف چیزوں کو جمع کر کے اس کا مرکب بنا کے منی کا قطرہ بنایا ہم نے.
اور پھر ہم چاہتے تھے نبتلیہ اس انسان کو آزمائیں اس منی کے قطرے میں فجعلناہ سمیعا بصیرا اسے سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے. تو یہ جو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر یہ جو صناعی دکھائی ہے رب نے, اللہ فرماتے ہیں نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے نہیں, گٹکے کھانے کے لیے نہیں, اور مزے اڑانے اور دولت کمانے کے لیے نہیں, یہ عیاشیوں کے لیے کوئی اتنی کلاکاریاں یا اتنی صناعی نہیں کرتا, اتنے اپنی قدرت کے نمونے نہیں دکھاتا. اس کا کوئی مقصد تھا, وہ مقصد یہ تھا کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھے گا تو اپنے بنانے والے کے بارے میں غور و فکر کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ دیکھے گا کہ کیسے بنا, کس نے بنایا, کیوں بنایا, کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے, کون ہے جس نے ماں کی چھاتیوں میں میرے لیے دودھ پیدا کر دیا, کون ہے جو میرے لیے ایسے ایسے انتظامات کر رہا ہے, اس کائنات کو اس نے میرے لیے سجایا. جانوروں میں اللہ نے یہ سمجھنے کی عقل نہیں دی لہذا ان کی آزمائش نہیں ہے, انسان کو ذہین بنایا لہذا اس کی کیا ہے آزمائش. اور ہمیں پتہ ہے اس آزمائش کا رزلٹ اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوتا, یہاں اچھے لوگ مارے جاتے ہیں اور برے ترقی کر جاتے ہیں. تو اللہ نے بتایا یہ اس کی علامت ہے کہ اناؤنسمنٹ کے لیے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا یہاں تو دکھاؤ نا, ادھر دکھاؤ فرشتے دکھاؤ, ادھر دکھاؤ جنت دکھاؤ, دنیا میں دوزخ دکھاؤ, یہ کہاں ہے؟ غیر مسلم کہتے ہیں نا یہ تو مرنے کے بعد تو ختم. تو اللہ دنیا میں کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس, ایگزامینیشن ہال ایگزام کے لیے ہے, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ بعد میں ہوگی جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل جاؤ گے. تو یہاں بھی ایسے اللہ فرماتے ہیں دنیا دار الامتحان ہے, اناؤنسمنٹ رزلٹ کی دوسرے جہان میں منتقل ہونے کے بعد ہوگی. تم ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں شفٹ ہوتے ہو, فنا ہو کے ختم نہیں ہوتے, باڈی ختم ہوتی ہے, انسان کی روح کبھی بھی فنا نہیں ہوتی. یہ تو قرآن نے بتایا اور بڑی زبردست لاجک ہے اس کی, ورنہ انسان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر مقصد نہیں ہے, موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا. جب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا تو پھر پیپر کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے, پھر شراب پینے والا زیادہ اچھا ہے, پھر جوا کھیلنے والا زیادہ اچھا ہے, نائٹ کلبوں میں ناچنے والا زیادہ اچھا ہے, پھر عیاشی بہت اچھی چیز ہے, پھر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا بہت عقل مندی ہے, کیونکہ آپ نے جب لائف کو انجوائے کر لیا تو اب بوڑھے آپ کی لائف میں کباب میں کیا بنیں گے, ہڈی. پھر بہتر یہی ہے کہ انہیں بولو بھائی, لوگ مجھے کہتے ہیں نا انگریز یہ کرتے ہیں, میں نے کہا جب آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, ان سے بولو تھوڑا اور زیادہ کریں. کیسے سمجھائیں میرے بھائی؟ تبھی دیکھو انڈیا میں بے حیائی بہت تیزی سے پھیل گئی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں انڈیا میں اتنی بے حیائی, لڑکیوں کی چڑیاں اور یہ پہن کے. میں نے کہا بھائی جب لائف کو انجوائے کرنا ہے, ان کو پتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تو برقعے کی ٹینشن کیوں اٹھائے بھائی؟ یہ ٹینشن پھر مسلمانوں کے پاس رہنے دو. تو برقعے کی نہ صرف یہ کہ ٹینشن نہیں اٹھائیں گی بلکہ برقعے والیوں کا مذاق بھی اڑائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ شادی بیاہ کی ٹینشن بولو نا یار نہیں ہو, کیونکہ بیوی بنو گے تو شوہر کے حقوق ہیں, شوہر بنو گے تو بیوی کے حقوق, گرل فرینڈ بہترین, نہ اس کے حقوق نہ اس کے. جب تک ٹائم پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ورنہ جب اچھا نہیں لگ رہا 2 منٹ میں چھوڑو اور پتلی گلی سے. بھائی دوسرا بوائے فرینڈ مل گیا تو پرانے والے کا کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈاکومنٹس تھوڑی ہیں, کوئی ڈاکومنٹ تھوڑی ہیں, کوئی ساس سسر تھوڑی ہے, کوئی سالی بہنوئی کوئی ہے ہی نہیں, سیٹ اپ ہی نہیں ہے, بوائے فرینڈ ہے. یہ کوئی رشتہ ایسا ہے کہ کوئی اس کا ڈاکومنٹ تو بنتے نہیں ہے اس کے. کیا خیال ہے؟ انڈیا بھی نہیں بناتا بھائی تیری گرل فرینڈ ہے تو چھوڑ نہیں سکتا, جب چاہو چھوڑ کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو شادی بیاہ کی ٹینشن کس کو دے دو؟ یہ ہمیں دے دو. مجھے لوگ کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے عیاشی کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو. کیا خیال؟ عیاشی اگر ہے تو آپ بھی کر لو بھائی. عیاشی کا دنیا میں کس کو شوق نہیں ہوتا؟ جتنے عیاش لوگ نظر آئیں گے شادیوں سے اتنا, وہی سابق سے سابق کی مثال دیکھ لیں. ایک کے انتقال کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ حماقت, کیا خیال ہے؟ بولو بھائی. نہیں, کبھی نہیں کرتے شادی, کیونکہ ایک ساس آج کل ٹینشن کے لیے 4 ساسیں کوئی افورڈ کرے گا. ایک سالہ کیا ہوتا ہے جو ہمیشہ ٹیڑھی آنکھوں سے, 4 قسم کے سالے, 4 سالے نہیں 4 قسم کے ہول سیل کے حساب سے سالے. سسر کتنے؟ تو یہ عیاشی ہے.
اور آپ کی آدھی سے زیادہ تنخواہ کون کھاتا ہے؟ بیوی 90% کھاتی ہے وہ. اکثر شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نئی بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں ان کی 90% سے زیادہ تنخواہ کون استعمال کرتا ہے؟ گھر کا کرایہ, گیس, بجلی بل. وہ جب 4 ہوں گی تو آپ خود تھوڑے دنوں میں کہاں چلے جاؤ گے؟ بولو بھائی, وہیں چلے جاؤ گے جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی کو بھیجا تھا. تو اسی وجہ سے لوگ اس کام کے لیے تیار, ان کو موٹیویٹ کرنا پڑ رہا ہے. شراب پینے کے لیے موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی, شراب سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. نکاح پہ لانے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, نکاح سے روکنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو مزہ ہے, عیاشی ہے. تو جن لوگوں کا آخرت کا ایمان نہیں ہے, نظریہ نہیں ہے, تو میرے بھائی وہ شراب بھی پئیں گے, وہ زنا بھی کریں گے, وہ شادی بھی نہیں کریں گے, کریں گے بھی تو بہت دیر سے کریں گے, تو ایک کریں گے, اور پھر بچے بھی کتنے, 1 یا 2 سے زیادہ نہیں, خرچہ نہ ہو جائے. پھر جناب وہ, اور پھر بیوی کو زیادہ برداشت بھی, تھوڑا دن تمیز سے چلی نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. تبھی طلاقوں کا ریشو بھی غیر مسلموں میں, بولو بھائی, ریشو, میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں میں طلاقیں نہیں ہوتی, ان میں ریشو نسبتاً کم ہے. مسلمان میں برداشت کرنے کا ریشو زیادہ ہے, گوروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے برداشت کا ریشو. کہتے ہیں نا اتنے برداشت کرتے ہیں, نہیں کرتے وہ تو 2 منٹ میں فارغ کرتے ہیں. تو پھر تو میرے بھائی جب آخرت سے لنک نہیں کرو گے نا پاس کو, تو پھر جتنی عیاشی کرو کم ہے. انسان کو, انسان کا بچہ, حقیقی معنوں میں انسان کا بچہ بنانے کے لیے قرآن کی یہ آیت پر ایمان لانا پڑے گا کہ تمہیں پیدا اللہ نے امتحان. ایگزامینیشن ہال میں عیاشی میں کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتا, پیپر کی تیاری میں ٹائم لگاتا ہے وہ. اگر آپ آخرت کے تصور کو نہیں مانتے تو پھر دنیا کو ایگزامینیشن ہال نہیں مانتے. آپ جب نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو بھائی, پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام نے بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے, دارالامتحان. یہاں بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس تو دور کی بات, گھر میں رکھنا پڑے گا, ان کی خدمت کرنی پڑے گی, اور وہ اگر چڑچڑے پن کی وجہ سے ڈانٹیں تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, عزت کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے. خدمت تو نرس بھی کر لیتی ہے بوڑھوں کی, اس طرح سے نہیں کرنی کہ تنخواہ مل رہی ہے, اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنی ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ بعض لوگ اس پہ ایک اشکال کرتے ہیں بھائی کہ جس ماضی کا فیوچر سے لنک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جب ہم مریں گے, جو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں جب ہم مریں گے تو ہمیں ایک ضمیر تو مطمئن ہوگا نا تھوڑا سا. تو انسان کا اچھے کام کر کے ضمیر بہرحال مطمئن ہوتا ہے, چاہے اس کو اجر نہ بھی ملے. تو ہم آخرت پر اگرچہ ایمان نہیں رکھتے, لیکن جب مرنے لگیں گے تو آتما تو خوش ہوگی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آتما کیا ہوگی؟ خوش ہوگی, ضمیر خوش ہوگا, کیونکہ اچھا کام کرنے سے یہ انسان کی فطرت ہے. تو یہ اتنی تھوڑی سی خوشی ہے نا ضمیر کی, کہ اس تھوڑی سی خوشی کے لیے کوئی 50 سال قربانی دینے کے لیے تیار. بولو بھائی, یہ کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ اس خوشی کی بیس پر 1 سال کے لیے آپ پیدل تبلیغی جماعت میں اپنا خرچہ, اپنی جان, اپنے مال کے ساتھ نکل جائیں, اور 1 سال بوڑھوں کی جماعت کو کیا کریں, برداشت کریں. یہ 5 منٹ ضمیر کو خوش کرنے کے لیے ایسا زیادہ یہ ہوگا, گٹکا چھوڑ دے گا, شراب تھوڑی کم کر لے گا, تھوڑا کہے گا یار تھوڑا اتنا نہ پیو کہ دماغ پہ چڑھ جائے, تھوڑا انسان نہ, اس سے زیادہ بولتے کیوں نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں ہو. اور رب کی عبادت پہ آ جائے, اللہ کو اللہ ماننے لگے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رمضان کے گرمیوں میں روزے رکھنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟